اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک دور ہے۔ اس میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، کوئی کسی کا برا نہیں ہے۔ کچھ بھی، جتنے بھی رشتے ہیں، رشتے قارب ہیں، عزیز دوست ہیں، سب دھا لانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ یہاں ہم سب آپ کو بتا دیں کہ سب دنیا ایک جیسی نہیں ہے، مگر اس دور میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی گھر سے صبح نکلا تو گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، تو جدھر مرضی آ جا، جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو نے جانا کدھر ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تو پھر جدھر مرضی ہے چلتا پھر۔ اصل میں بات یہ ہے بھائی جان کہ جب سمجھانے والے صحیح نہ سمجھائیں اور سمجھنے والے صحیح نہ سمجھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر کیا بنے گا۔ جب سمجھانے والے یہی نہ سمجھائیں کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا اور دنیا میں کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا، اور سمجھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد تھا، یہ ہی سب سے بڑی گمراہی ہے انسان کے اندر۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے انسان کے اندر۔ سمجھانے والے صحیح سمجھائیں نا، اور سمجھنے والے صحیح سمجھیں نا۔ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم ذرا کھول کر بات بیان کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء، ہم اس صدی کی بات کر رہے ہیں اور اپنے پیارے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اس صدی میں ہمارے اپنے جو پیارے علماء ہیں ان کا نظریہ دیکھ لیں، ہمارے سیاست دان دیکھ لیں، ہمارے ادارے دیکھ لیں، ہماری ریاست دیکھ لیں، کہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ صحیح سمجھانا نہیں چاہتے، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ علم والے ذمہ دار لوگ، حکمران لوگ جب پٹڑی سے اتر جائیں تو جو نیچے طبقہ ہے، عوام ہے، وہ خود بخود پٹڑی سے اتر جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اے انسان، تو دنیا میں جا کر صرف میری عبادت کر۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں بھیجے، اور تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی توحید بیان کی، دین سمجھایا، دین پر کس طرح عمل کرنا، زندگی کس طرح گزارنی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ختم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق خدا کے آگے وضاحت سے پورا دین کھول کھول کے بیان فرمایا۔ ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم دین پر چل نہ سکے۔
دین پر چل نہ سکے، ہمارے پاؤں پھسلتے رہے، ہم گمراہی کا شکار ہوتے رہے، ابھی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے علماؤں کا آپس کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا، آپس کا جھگڑا۔ لوگوں کو دین سمجھاتے یہ خود لڑ پڑے۔ آپ دیکھ لیں معزز حضرات، یوٹیوب پر، ٹی ویوں پر ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے سننے والے ہیں ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانا فرقہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، یہ فلانا فرقہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فلانا فرقہ ہے، یہ کافر ہے۔ اسی کشمکش میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں۔ واپس یا صلح کا ہم نام تک نہیں لیتے، بلکہ بات کو طول دیتے ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے پائے کے ولی اللہ، مولوی، مفتی، سکالر جو گزر کے ہیں، ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ جو آج کل ہم کام کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کام کیا، ان میں بھی اختلاف تھے، مگر ایک پیار محبت سے اس کو ختم کر دیتے تھے اختلاف کو۔ ہم پیار محبت کی بجائے قتل کے فتوے، بے ایمانی کے فتوے، کافر کے فتوے، جلا وطنی کے فتوے اور نہ جانے کس کس قسم کے فتوے ہم لگا رہے ہیں۔ جن پر فتوے لگتے ہیں وہ اور زور اور بےہودہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیار محبت اخلاق تو ہم بالکل بھول گئے ہیں۔ یہاں معزز حضرات ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جو ہمارے پائے کے علماء ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ ٹی ویوں پر دیکھ لیں مناظرے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بات کی، وہ کہہ رہا ہے کہ میری سچی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری سچی ہے، ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں، یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، تو اس بات کو دونوں طرف سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ایک آدمی ثابت کر دے تو پھر دوسرے کو ماننا پڑتا ہے، اگر دوسرا کر دے تو پہلے کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ بات ہم میں نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیچے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں تو ہمارا علماؤں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہ بتائیں۔ پیار محبت سے اس طرح بتائیں کہ جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس طرح دین کی دعوت دو۔ ہمیں اصل میں تو اس طرح کام کرنا چاہیے، دین کی اس طرح دعوت دینی چاہیے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اس طرح کی ہم دعوت دے نہیں رہے۔ ہم اپنے علم کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس بڑا علم ہے، چوتھا کہتا ہے ہمارے پاس بڑا علم ہے، پانچواں کہتا ہے ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ ہر کوئی اپنے علم کی تعریف کر رہا ہے، دوسرے کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں علم عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ مگر مسلمانوں میں اگر کوئی بڑا علماء ہو، زیادہ علم والا ہو، تو دوسرے مسلمانوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے، مگر جو بڑا ہے اس کی زبان کو بھی لگام ہونی چاہیے کہ وہ علم کے نظریے محبت کے موتی بکھیرے، نہ کہ علم کے نظریے نفرت بکھیرے۔ ہم موتی بکھیرنے والا کام کم کر رہے ہیں،
اور نفرت پھیلانے والا کام ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کے آگے بیان کریں۔ آپ معزز حضرات دیکھیں کہ ہمارے جو پائے کے علماء ہیں، انہوں نے کبھی بھی ٹی وی پر کسی کو برا بھلا کہا؟ یہ جو میرے جیسے کم علم لوگ، کم عقل لوگ، میرے جیسے، میں بھی اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہوں، 4 صورتوں کے مالک تھوڑے پانی میں جس طرح مچھلی پھڑکتی ہے، اس طرح یہ دنیا میں پھڑک رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اسلام کی دعوت دیں، جس طرح ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا، ہم اس طرح دین کا کام کریں، اس طرح دین کو پھیلائیں، اس طرح دین کی دعوت دیں۔ یہی حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔